آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اصول پر بات کر رہے ہیں، لوگوں سے ان کی دلچسپیوں کے مطابق بات کرنا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ کہانیاں ہیں، کچھ مشاہدات ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ کتنا مؤثر ہے، نہ صرف تعلقات میں بلکہ اپنے مقاصد تک پہنچنے میں بھی۔ جی ہاں۔ تو آئیے ان ذرائع کی روشنی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اس حکمت عملی پر۔ بالکل، یہ خیال جیسا آپ نے کہا یہ ڈیل کارنیگی کے مشہور اصولوں میں سے ہے، اصول نمبر 5۔ اچھا۔ اور اس کے بنیاد بہت انسانی ہے۔ جب آپ کسی سے اس موضوع پر بات کرتی ہیں جو انہیں پسند ہے، جو انہیں عزیز ہے، تو وہ نہ صرف آپ کی بات غور سے سنتے ہیں بلکہ آپ کے لیے اچھے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ صحیح، ایک طرح سے آپ ان کی پسند کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ان کی ذات کو، ان کی پسند کو تسلیم کرنا۔ اور یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتنا بنیادی طور پر کام کرتا ہے، یہ نفسیات سے جڑا ہے۔ اور اس کی عملی مثالیں تو بہت ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں، جیسے تھیوڈور روزویلٹ کی مثال لیں۔ جی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی مہمان سے کوئی بھی پس منظر ہو اس کی سطح پر آ کے بات کر سکتے تھے۔ ہاں، اور مہمان ہمیشہ ان کے علم سے، ان کی گفتگو سے متاثر ہوتے تھے۔ لیکن اس کا راز کیا تھا؟ کیا یہ صرف ذہانت تھی؟ نہیں، ذہانت سے زیادہ یہ تیاری تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر انہیں پتا ہوتا کہ کوئی خاص مہمان آ رہا ہے جس کی کسی خاص موضوع میں دلچسپی ہے، چاہے وہ کتنا ہی غیر معروف کیوں نہ ہو، تو وہ کیا کرتے تھے؟ تو روزویلٹ ملاقات سے ایک رات پہلے وہ اس موضوع پر تحقیق کرتے تھے، اس کے بارے میں پڑھتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ باقاعدہ وقت نکالتے تھے اس کے لیے۔ جی، اضافی کوشش کرتے تھے تاکہ گفتگو مہمان کے لیے بامانی بن سکے۔ یہ صرف خوش اخلاقی نہیں تھی۔ یہ تو گہری بات ہے۔ یقیناً یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ کسی کے دل تک پہنچنے کا راستہ ان باتوں سے گزرتا ہے جو اس شخص کے لیے اہم ہے۔ صحیح۔ یہ قیادت کی سطح پر اس اصول کا شعوری استعمال ہے، دوسروں کی دلچسپیوں میں سرمایہ کاری کرنا تاکہ ایک مضبوط رابطہ بن سکے۔ لیکن کیا یہ صرف لیڈرز کے لیے ہے یا بڑے مقاصد کے لیے؟ عام زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ولیم لیون فیلپس کی کہانی شاید اس پر روشنی ڈالے۔ ہاں، وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ پروفیسر تھے، اپنے بچپن کا قصہ سناتے ہیں۔ کیا تھا وہ قصہ؟ جب وہ کوئی 8 سال کے تھے، اپنی خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک مہمان آئے، کچھ رسمی بات چیت ہوئی۔ پھر ان مہمان نے نوجوان ولیم سے بات شروع کی اور موضوع تھا کشتیاں، بوٹس۔ اچھا، جس میں ولیم کو شدید دلچسپی تھی، اور مہمان نے اس موضوع پر اتنے شوق سے، اتنی تفصیل سے بات کی کہ ولیم بہت خوش ہوئے، بہت متاثر ہوئے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن اصل بات تو بعد میں پتہ چلی۔ جب مہمان چلے گئے، ولیم نے ان کی تعریف کی تو خالہ نے بتایا کہ وہ صاحب تو وکیل ہیں اور انہیں کشتیوں میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں۔ کیا؟ تو پھر انہوں نے اتنی دیر بات کیوں کی؟ یہی ولیم نے بھی حیرانی سے پوچھا۔ تو خالہ کا جواب بڑا معنی خیز تھا۔ وہ کہتی ہیں کیونکہ وہ ایک شریف آدمی ہے، انہوں نے دیکھا تمہیں کشتیوں میں دلچسپی ہے تو انہوں نے اسی موضوع پر بات کی جو تمہیں اچھا لگے گا، انہوں نے خود کو تمہارے لیے خوشگوار بنایا۔ واہ، یہ تو دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ جی بالکل۔ یعنی ضروری نہیں آپ کو خود دلچسپی ہو، آپ دوسرے کی خوشی کے لیے بات کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور فلپس نے خود لکھا کہ وہ اپنی خالہ کا یہ جملہ کبھی نہیں بھولے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ دوسروں کی دلچسپیوں کا احترام کرنا، ان پر بات کرنا، یہ ایک سماجی مہارت ہے۔ یہ تعلقات کو بہتر بناتی ہے، چاہے آپ کا کوئی فوری مقصد نہ بھی ہو۔ یہ بس دوسروں کو اہمیت دینے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہی اصول عملی مقاصد حاصل کرنے میں کیسے مدد کرتا ہے۔ ایڈورڈ ایل چیلف کی کہانی ہے، جو بوائے اسکاؤٹ سے وابستہ تھے۔ کتنے؟ وہ چاہتے تھے کہ ایک بڑی کارپوریشن کے صدر ایک اسکاؤٹ کے سفر کا خرچہ اٹھا لیں، جو کہ آسان کام نہیں تھا۔ ظاہر ہے، تو چیلف نے کیا کیا؟ سیدھا جا کر درخواست کر دی؟ نہیں، پہلے تحقیق کی۔ انہیں پتا چلا کہ صدر صاحب نے $1 ملین کا ایک منسوخ شدہ چیک، کینسلڈ چیک، فریم کروا کے اپنے دفتر میں لگایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ہاں، تو جب چیلف ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے اپنی اصل درخواست پیش کرنے سے پہلے اس چیک کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اپنی درخواست کی بجائے چیک پر بات شروع کی؟ جی، یہ ایک غیر معمولی لیکن ذہین حکمت عملی تھی۔
उन्होंने सदर से कहा कि वो अपने स्काउट्स को बताना चाहते हैं कि उन्होंने वाकई $1 मिलियन का चेक देखा है। सदर खुश हुए, उन्होंने चेक दिखाया, उसकी कहानी सुनाई। चेल्फ ने पूरी तवज्जो से सुना, सवालात पूछे। यानी गुफ्तगू का आगाज सदर की दिलचस्पी से किया, अपनी जरूरत को एक तरफ रखा। बिल्कुल, पहले राब्ता कायम किया और नतीजा हैरान कुन था। क्या हुआ? जब सदर ने खुद पूछा कि चिल्फ क्यों मिलना चाहते थे और चिल्फ ने अपनी दरख्वास्त बताई, तो सदर ने फौरन हाँ कर दी। जबरदस्त। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वो 1 नहीं 5 लड़कों को भेजेंगे और खुद चिल्फ को भी। क्या बात है। और इजाफी रकम भी दी, यूरोप में मदद का भी कहा और बाद में भी स्काउट्स की मदद करते रहे। ये तो उम्मीद से बहुत ज्यादा था। जी, और चिल्फ का अपना तज्जिया ये था कि अगर वो पहले सदर की दिलचस्पी यानी वो चेक उसको समझकर उस पर बात ना करते तो शायद उन्हें कुछ भी ना मिलता, या अगर मिलता भी तो बहुत मुश्किल से। ये मिसाल दिखाती है कि कैसे दूसरे शख्स की दिलचस्पी को समझना, उसे अहमियत देना बड़े मकासद के दरवाजे खोल सकता है। ये तो वाकई एक ताकतवर उसूल लगता है। कारोबारी दुनिया में भी इसका इतलाक होता होगा। यकीनन। हेनरी जी डोरवोनिए की कहानी है। न्यूयॉर्क में उनकी बेकरी थी। अच्छा, बेकरी वाले साहब, उनके साथ क्या हुआ? वो 4 साल से, जी हाँ 4 साल से एक होटल मैनेजर को अपनी बेकरी की चीजें बेचने की कोशिश कर रहे थे। 4 साल? ये तो बहुत अरसा है। बहुत अरसा। वो हर तरीका आजमा चुके थे, बाकायदा मिलते थे, तकरीबात में जाते थे, यहाँ तक कि उसी होटल में ठहरते भी थे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। फिर हिम्मत हार दी? नहीं, उन्होंने अपनी हिकमत अमली बदली। इंसानी ताल्लुकात पर कुछ पढ़ने के बाद फैसला किया कि पहले ये मालूम करें कि उस मैनेजर की असल दिलचस्पी क्या है। और क्या निकला? तहकीक की तो पता चला कि मैनेजर साहब एक तंजीम, होटल ग्रेटर्स ऑफ अमेरिका, उसके न सिर्फ रुकन हैं बल्कि सदर भी रह चुके हैं और इस तंजीम के लिए बेहद पुरजोश है। ये उनका जुनून था, उनकी जिंदगी थी। अच्छा, तो अगली मुलाकात में डोरनोई ने क्या किया? रोटी की बात की? नहीं, अपनी बेकरी का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ग्रेटर्स तंजीम के बारे में बात शुरू कर दी। और मैनेजर का रद्द अमल? मैनेजर ने तकरीबन आधा घंटा इंतहाई जोशो खरोश से सिर्फ उसी तंजीम के बारे में बात की। वो इतने खुश हुए कि डोरनोए को भी तंजीम में शामिल होने की दावत दे डाली। और डोरनोए ने क्या किया? वो खामोशी से सुनते रहे, दिलचस्पी जाहिर की। लेकिन कारोबार का क्या हुआ? बेकरी का? यही तो हैरत अंगेज बात है। इस मुलाकात में कारोबार का कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद उसी होटल के स्टूवर्ड ने डोरनोए को फोन किया, कहा कि नमूने और कीमतें भेजें। खुद से? जी, और स्टूवर्ड ने ये भी कहा, पता नहीं तुमने बूढ़े साहब के साथ क्या जादू किया है, लेकिन वो तुम पर फिदा हैं। कमाल है। यानी 4 साल की मेहनत बेकार और एक मुलाकात जिसमें सिर्फ मैनेजर की दिलचस्पी पर बात हुई और काम बन गया। बिल्कुल, ये मिसाल साफ बताती है कि कभी-कभी हमें अपनी अप्रोच बदलनी पड़ती है। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो शायद दूसरे शख्स की दुनिया में झांक कर देखना चाहिए कि उनके लिए क्या अहम है। सही कहा। ये उसूल तो मुलाजमत हासिल करने जैसे मुश्किल काम में भी मददगार हो सकता है ना? एडवर्ड ई हैरिमन की मिसाल है। जी बिल्कुल। फौजी सर्विस के बाद हैरिमन कमरलैंड वैली में नौकरी ढूंढ रहे थे। वहाँ मौके कम थे। और इलाका किसके कंट्रोल में था? इलाके की मौशत पर एक बहुत बाअसर लेकिन मुश्किल से मिलने वाले बिजनेसमैन आरजे फंकहाउजर, उनका कंट्रोल था। उन तक पहुंचना ही बड़ा मसला था। तो हैरिमन ने क्या तरीका निकाला? पहले तहकीक की फंकहाउजर के बारे में। पता चला कि उनकी बुनियादी दिलचस्पी ताकत और पैसा कमाने में है। अच्छा। फिर उन्होंने सोचा कि फंकहाउजर तक पहुंचने का रास्ता उनकी सेक्रेटरी के जरिए हो सकता है, जो 15 साल से उनके साथ थीं। तो हैरिमन ने पहले सेक्रेटरी की दिलचस्पियां समझी, उनसे राब्ता किया। और उन्हें क्या कहा? उन्हें बताया कि उनके पास फंकहाउजर के लिए माली और सियासी कामयाबी का एक मंसूबा है। ये तो सीधा निशाने पर तीर मारा। जी, और ये हिकमत अमली काम कर गई। सेक्रेटरी ने फंकहाउजर से मुलाकात का वक्त ले दिया। मुलाकात में क्या हुआ? क्या हैरिमन ने सीधा नौकरी मांगी? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा, मिस्टर फंकहाउजर, मेरा मानना है कि मैं आपके लिए पैसा कमा सकता हूँ। वाह, यानी फिर से दूसरे शख्स की बुनियादी दिलचस्पी। बिल्कुल। फंकहाउजर फौरन मुतवज्जा हो गए। उन्होंने कहा, तफसील बताओ।
ہیریمن نے اپنے خیالات، اپنی قابلیت اور یہ بتایا کہ وہ فنک ہاؤزر کی ذاتی اور کاروباری کامیابی میں کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ فنک ہاؤزر نے انہیں فوراً نوکری پر رکھ لیا اور ہیریمن 20 سال سے زیادہ ان کے ساتھ رہے، ترقی کرتے رہے۔ یہ مثال تو بہت واضح طور پر دکھاتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی اگر آپ دوسرے کی بنیادی ترغیب کو سمجھ کر بات کریں تو راستہ نکل سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہ صرف خوشامد نہیں ہے، یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ اصل میں سمجھنے کی کوشش ہے کہ دوسرے شخص کے لیے کیا چیز اہم ہے اور پھر اپنی بات کو اس زاویے سے پیش کرنا ہے۔ ان تمام مثالوں سے یہ تو صاف ہے کہ یہ اصول بہت مختلف حالات میں کام آتا ہے، لیکن کیا اس کا فائدہ صرف مقصد حاصل کرنے تک ہی ہے یا اس کا کوئی اور پہلو بھی ہے؟ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ہاورڈ زی ہرزگ، جو ملازمین کے ساتھ رابطوں کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اس اصول پر عمل کیا۔ اچھا۔ ان کے مطابق ہر بار جب انہوں نے کسی کی دلچسپی کے مطابق بات کی تو انہیں بدلے میں کچھ نہ کچھ ملا۔ ہر شخص سے مختلف انعام ملا، لیکن مجموعی طور پر ہر ایسی گفتگو نے ان کی اپنی زندگی میں وسعت پیدا کی۔ یعنی یہ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش دراصل خود کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ دوسروں کی دنیا کو سمجھنے سے ہم خود کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو یہ ہے کہ دوسروں کی دلچسپیوں کو پہچاننا اور پھر ان کے مطابق بات چیت کرنا، یہ ایک بہت ہی طاقتور ذریعہ ہے۔ جی ہاں، یہ نہ صرف مخصوص مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، جیسے فنڈز لینا، کاروبار بڑھانا، نوکری حاصل کرنا، صحیح، بلکہ یہ مضبوط اور مثبت انسانی تعلقات بنانے کی بنیاد بھی ہے۔ یہ ڈیل کرنیگی کا اصول نمبر 5، دوسرے شخص کی دلچسپیوں کے لحاظ سے بات کریں۔ اور یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے کہ یہ صرف کوئی چالاکی یا کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، اصل میں یہ ایک رویہ ہے۔ ایک رویہ؟ ہاں، دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کا اور اسے اہمیت دینے کا رویہ۔ اور جب آپ ایسا کرتی ہیں تو فائدہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک طرف آپ اپنے مقصد کے قریب پہنچتے ہیں اور دوسری طرف دوسرا شخص محسوس کرتا ہے کہ اسے سنا گیا، اسے سمجھا گیا، جس سے باہمی احترام بڑھتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی۔ اگلی بار جب آپ کسی سے ملیں یا بات کریں تو کیا شعوری طور پر ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس شخص کی اصل دلچسپی کیا ہو سکتی ہے؟
اور کیا اپنی گفتگو کا رخ تھوڑا سا ہی صحیح اس طرف موڑا جا سکتا ہے، چاہے بات بظاہر چھوٹی ہی کیوں نہ ہو؟ شاید اس چھوٹی سی تبدیلی سے گفتگو کا معیار اور اس کا نتیجہ دونوں بدل جائیں۔ بالکل، یہ کوشش کرنے کی چیز ہے۔